یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، انسنکیبل شپ۔ یہ دعویٰ تھا RMS ٹائٹینک بنانے والی کمپنی وائٹ اسٹار لائن کا۔ کمپنی مینجمنٹ کا ماننا تھا کہ یہ جہاز انجینئرنگ اور نیو انوویشن کا شاہکار ہے۔ اس جہاز میں اس دور کے حوالے سے تمام لگژری سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پانی پر تیرتا ہوا ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس میں ہر قسم کی سہولت اور انٹرٹینمنٹ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کو اس وقت کا سب سے بڑا جہاز مانا جا رہا تھا، جس کی لمبائی 882 فٹ اور اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس میں 9 ڈیک یعنی فلورز تھے۔ اس جہاز کو بنانے کی کاسٹ کی بات کی جائے تو یہ لگ بھگ $7.5 ملین تھی، جو اس وقت کے تناظر میں ایک بہت بڑی رقم تھی، یعنی آج کے $400 ملین۔ اس جہاز کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ 39 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ کے ساتھ سفر کر سکتا تھا، لیکن اس کی حد رفتار 43 کلومیٹر پر آور تک بڑھائی بھی جا سکتی تھی۔ اس جہاز کو بیلفسٹ مشہور جہاز بنانے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کے شپ یارڈ میں تقریباً 3 سال کی مدت میں تیار کیا گیا تھا۔ اس جہاز کے سیفٹی فیچرز کی وجہ سے اسے دنیا کا محفوظ ترین جہاز مانا جا رہا تھا۔ اب اس انسنکیبل جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا اور تاریخ کا حصہ بن گیا؟ آگے جانیں گے تفصیل سے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر کا آغاز برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے کرتا ہے اور اس کی منزل ہے 3150 ناٹیکل مائل دور امریکہ کا شہر نیو یارک۔ جہاز میں تقریباً پیسنجرز اور جہاز کے عملے کو ملا کر 2224 لوگ سوار تھے۔ یہ تعداد کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عملے کے لوگوں نے اپنے جان پہچان کے لوگوں کو بغیر ٹکٹ بھی سوار کرایا تھا۔ جہاز کے کیپٹن تھے ایڈورڈ اسمتھ، جنہیں جہاز رانی کا ایک وسیع تجربہ حاصل تھا۔ جہاز کی پبلسٹی اس انداز اور زور و شور سے کی گئی تھی کہ اس وقت کے عمرہ اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے جہاز کے پہلے سفر پر جانے کے لیے شدید خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہتر مستقبل کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے وہ بھی اس سفر کا حصہ تھے۔ غرض ہر شعبہ زندگی اور کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جہاز پر سوار تھے۔ جہاز انتظامیہ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز کو 3 کیٹیگریز فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں تقسیم کر دیا تھا، اور اسی مناسبت سے پیسنجرز کو سہولیات اور تفریح دستیاب تھی۔ اس جہاز کی شہرت کی وجہ سے عوام کا جم غفیر پورٹ پر موجود تھا اس عظیم الشان جہاز کو قریب سے دیکھنے کے لیے۔ جہاز پر سوار لوگ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کر رہے تھے کہ وہ اس تاریخی سفر کا حصہ ہیں۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اب جہاز روانہ ہونے والا ہے۔ دن کے 12 بجے ٹائٹینک اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ خوشگوار موسم کے ساتھ سمندر پرسکون ہے، یعنی آئیڈیل ماحول ہے سمندری سفر کے لیے۔ لیکن یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کا علاقہ ہے جہاں سمندر میں آئس برگ ہونا معمول کی بات ہے، مگر اس راستے پر سفر کرنے والے جہاز انتہائی محتاط اور الرٹ رہتے ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال کا تدارک سمندر میں فوری طور پر کیا جا سکے۔ 12 اپریل یعنی سفر شروع کرنے کے 2 دن بعد سے ہی ٹائٹینک کو آئس برگ وارننگ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اس سمندری راستے میں کافی آئس فیلڈز کی موجودگی نظر آ رہی ہے۔ سمندر میں گزرنے والے جہاز اپنے آس پاس دوسرے جہازوں کو ریڈیو سگنلز کے ذریعے کسی بھی غیر معمولی حالات کے بارے میں انفارم کرتے ہیں تاکہ نہ صرف ان سے بچا جائے بلکہ کسی ہنگامی صورتحال میں ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکے۔ ان وارننگ سگنلز کو مد نظر رکھتے ہوئے شپ کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ اپنے روٹ میں جو تبدیلی ضروری تھی اپناتے ہیں، مگر یہاں جو چیز سب سے ضروری تھی اس SOP کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دراصل ایسی صورتحال میں جہاز اپنی رفتار کو کم کرتے ہیں تاکہ سمندر میں کسی بھی آئس برگ کی موجودگی پر راستہ تبدیل کیا جا سکے، مگر ٹائٹینک کی رفتار کم نہیں کی جاتی اور وہ اپنی اسی رفتار 40 کلومیٹر پر آور پر سفر جاری رکھتا ہے۔ آنے والے 2 دنوں میں یعنی 14 اپریل تک ٹائٹینک کو مزید 6 سے 7 آئس برگ وارننگ موصول ہوتی ہیں، مگر یہ سب وارننگ بے نتیجہ رہتی ہے کیونکہ کیپٹن اور ان کی ٹیم اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے اور ٹائٹینک اپنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 14 اپریل کی رات ہی وہ رات تھی جب موت ٹائٹینک کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ نہ صرف ایک سرد رات تھی جس میں ٹیمپریچر -2 سینٹی گریڈ تک تھا، بلکہ چاند نہ ہونے کی وجہ سے چاندنی بھی نہیں تھی، اسی لیے سمندر میں اتنی اچھی ویزیبلٹی بھی نہیں تھی۔ سردی کی اس رات میں کھلے سمندر میں جہاز کے اندر ہی سب جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔
اسی لیے مسافروں میں اور نہ ہی عملے کے ارکان میں کوئی غیر ضروری طور پر جہاز کے بیرونی حصے میں موجود تھا، سوائے وہ عملہ جو ڈیوٹی پر مامور تھا، خصوصاً فیڈرک فریٹ اور ریجینلڈ لی جو کرو نیسٹ پر موجود تھے۔ کرو نیسٹ جہاز پر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جہاز کے سامنے دور تک نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کسی بھی غیر متوقع چیز یا حالت کا جہاز کے عملے اور کیپٹن کو بر وقت بتایا جا سکے۔ کرو نیسٹ پر موجود فریڈرک فلیٹ ہی وہ سیلر تھے جسے رات 11:39 پر جہاز کے راستے میں ایک آئس برگ نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ سمندر میں یہ علاقہ تقریباً 500 میل دور نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا میں آتا ہے۔ آئس برگ کی اطلاع فوری طور پر نیچے موجود اسٹاف کو دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاز کا رخ تبدیل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کال ریسیو کرتے ہی جہاز کا عملہ احتیاطی تدابیر کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ برج پر موجود فرسٹ آفیسر ولیم فوری طور پر انجن روم ٹیم کو جہاز لیفٹ سائڈ پر موڑنے کی انسٹرکشنز دیتے ہیں، مگر وقت بہت ہی کم تھا۔ جہاز کو موڑنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، ہر تدبیر اپناتے ہوئے جہاز کا کرو رخ موڑنے کے ساتھ ساتھ انجن کی سپیڈ کم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر 1 سے 1.5 منٹ یعنی 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکراتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جہاز کے ٹکرانے کا دورانیہ صرف 10 سیکنڈ تھا اور جہاز کا فرنٹ حصہ جسے باؤ کہا جاتا ہے ٹکراتا ہے، اس پر ایک دراڑ سی آ جاتی ہے۔ جہاز کے بقیہ حصے کو اسٹرن کہا جاتا ہے جبکہ نچلا حصہ کیل کہلاتا ہے۔ آئس برگ کے سائز کا اندازہ کریں تو یہ ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا اور اونچائی میں یہ جہاز کے تقریباً کرو نیسٹ تک تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس کا وزن 1.5 ملین ٹن تک تھا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز میں سوراخ ہو گئے تھے اور اب ان سے جہاز میں پانی داخل ہو رہا تھا۔ اب فکر یہ تھی جہاز کو کیسے بچایا جائے، لہٰذا کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ اور جہاز کے ڈیزائنر اور شپ بلڈر تھامس اینڈریو فوراً ٹیکنیکل اسپیکٹس دیکھتے ہیں، مگر کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ جہاز کو ایسا نقصان پہنچا ہے کہ یہ ڈوب جائے گا، یعنی انسنکیبل شپ ڈوب جائے گا۔ اس جہاز کی سیفٹی کو لے کر ڈبل باٹم ہل لگایا گیا تھا، یعنی اگر ایک ہل کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے تو دوسرا ہل جہاز کو سیف گارڈ کر سکے، مگر یہ ہل جہاز کے فرنٹ سائڈ پر لگائے گئے تھے جبکہ جہاز برف سے سائڈ سے ٹکرایا تھا جہاں ایسا کوئی سیفٹی فیچر نہیں تھا، اور یہاں جہاز کی باڈی عام جہاز مینوفیکچر پروسیجر کو فالو کر کے بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جہاز کے نچلے حصے کو 16 کمپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا تاکہ اگر 4 کمپارٹمنٹ میں پانی آ بھی گیا تو جہاز اپنا سفر جاری رکھ سکے، مگر اس کولیجن کے نتیجے میں 6 کمپارٹمنٹ میں پانی آ چکا تھا، یعنی سیفٹی بریچ ہو چکی تھی۔ جہاز کے کیپٹن اور عملہ جان چکا تھا کہ اب جہاز کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ شپ کے کیپٹن فوری طور پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہیں اور عملے کو الرٹ کرتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹر جیک فلپس ڈسٹریس ریڈیو سگنلز بھیجنا شروع کرتے ہیں تاکہ قریب میں موجود کوئی جہاز مدد کو پہنچ سکے، مگر سمندر میں مکمل خاموشی ہے، کہیں سے ان سگنلز کا کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، لیکن جیک مسلسل سگنل بھیجتے رہتے ہیں۔ اچانک 12:20 پر ایک جہاز کارپیتھیا ان سگنلز کا جواب دیتا ہے اور ٹائٹینک کی مدد کے لیے روانہ ہوتا ہے، مگر ان دونوں جہازوں کا آپس میں فاصلہ 107 کلومیٹر کا ہے، یعنی کارپیتھیا میکسیمم رفتار کے ساتھ بھی ٹائٹینک کی طرف بڑھے گا تو اسے 3.5 گھنٹے سے زائد وقت لگ سکتا ہے، اور شاید ٹائٹینک کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ مزید ریڈیو سگنلز بھیجے جاتے ہیں کہ شاید کوئی اور قریب میں موجود جہاز مدد کو آ سکے۔ جہاز کا کرو راکٹ اور فیئرز بھی فائر کرتا ہے کہ یہ روشنی کے شعلے شاید ڈوبتے ٹائٹینک کو زندگی دے سکیں، مگر سمندر خاموش اور آسمان پرسکون ہے۔ اسی دوران میں کیپٹن اسمتھ عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس کے ذریعے نیچے اتارنا شروع کرتے ہیں، مگر لوگ کوئی خاص دھیان نہیں دیتے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ جہاز تو انسنکیبل ہے، اگر برف سے ٹکرا بھی گیا تو کیا ہوا۔ اسی لیے 65 لوگوں کی گنجائش والی بوٹس میں صرف 28 لوگ سوار ہوتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاز میں پانی بھرتا جا رہا ہے اور اب پیسنجرز کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ رات 2:05 پر آخری بوٹ سمندر میں اتاری گئی، مگر اس سے پہلے جہاز پر کیا ہوتا رہا۔ جہاز میں پانی بھرنے کی وجہ سے پیسنجرز میں افراتفری شروع ہو گئی تھی، ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگا تھا، سب لائف بوٹس کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر بوٹس تو اتنی تعداد میں تھی نہیں کہ سارے مسافر اس میں بیٹھ سکیں۔ جی، جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں جو صرف 1200 لوگوں کے لیے مختص تھیں، مگر جہاز پر تو 2200 سے زائد لوگ سوار تھے۔ 1 بجے کے قریب جب جہاز کا اگلا حصہ سمندر میں ٹلٹ ہوا اور پچھلا حصہ اوپر آ گیا
تب لوگوں میں مزید پینک بڑھ گیا اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے لائف بوٹس کے لیے۔ بالآخر 2:05 پر آخری بوٹ بہت سے لوگوں کی زندگی کی امید چھینتے ہوئے سمندر میں اتار دی گئی۔ ابھی 1500 لوگ جہاز میں موجود تھے۔ بہت سے لوگوں نے موت کی اس حقیقت کو جان کر جہاز میں رہنے کو ہی ترجیح دی۔ 2:20 پر ٹائٹینک بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ یہ انسنکیبل شپ جسے بنانے میں 3 سال لگے تھے، ڈوبنے میں 3 گھنٹے بھی نہیں لیے۔ 1500 کے قریب لوگ یا تو جہاز کے ساتھ سمندر گھٹ ہوئے یا انہوں نے کود کر پانی میں تیرنے کی کوشش کی، مگر -2 ڈگری میں تیرنا یا سروائیو کرنا ناممکن تھا۔ اس جہاز کے ساتھ ہی ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ بھی ڈوب جاتے ہیں، جو آخر تک جہاز میں موجود رہے، مگر کچھ ہسٹورین کے مطابق انہوں نے گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ جہاز ڈوبنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 3:30 پر کارپیتھیا جہاز ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچتا ہے اور 700 لوگوں کو جو بوٹس کے ذریعے سمندر میں تھے انہیں بچا لیتا ہے، مگر وہ لوگ جو پانی میں کود گئے تھے یا جہاز کے ساتھ پانی میں ڈوبے تھے، ان کی صرف پانی میں تیرتی باڈیز نظر آتی ہیں۔ یقیناً کسی سیلر کی زندگی کا یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ پانی پر تیرتی لاشیں دیکھے اور لوگوں کو بچا نہ سکے۔ آفٹر دس انسیڈنٹ برٹش اور امریکن 2 سیپریٹ انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی، جس میں اس حادثے کے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جیسے کہ مسلسل آئس برگ وارننگ کے باوجود جہاز کی سپیڈ کم نہ کرنا۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیپٹن اسمتھ کو جہاز انتظامیہ کی جانب سے واضح ہدایت تھی کہ جہاز کو ہر صورت میں 6 دن میں نیو یارک پہنچنا ہے، تاکہ ٹائٹینک کو نہ صرف انسنکیبل بلکہ دنیا کا تیز ترین شپ بھی ڈکلیئر کیا جا سکے۔ اسی لیے وارننگز کے باوجود جہاز کی سپیڈ کم نہیں کی گئی تھی، اور اس کی ایک وجہ جہاز میں موجود وائٹ اسٹار لائن کے چیئرمین اور MD جوزف بروس بھی تھے، جو مسلسل اپنا انفلوئنس استعمال کرتے رہے اور جہاز کی سپیڈ کم نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ 14 اپریل 2 بجے ایک آئس وارننگ کیپٹن اسمتھ جوزف بروس کو دکھاتے ہیں، مگر جوزف اس کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور کیپٹن کو اسے اگنور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے علاوہ کروز نیس پر موجود سیلرز کے لیے سرد راتوں میں جہاں مون لائٹ بھی نہ ہو، ویزیبلٹی ایک ایشو رہا ہے۔ سرد راتوں میں کچھ ایسے ایلوژن پیدا ہوتے ہیں کہ قریب میں موجود چیز بھی سمندر میں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق کروز نیس پر لک آؤٹ پرسنز کے پاس بیناکولرز بھی نہیں تھے، کیونکہ کروز نیس وارڈ کی چابیاں موجود نہیں تھیں۔ اسی لیے سمندر میں رات میں دوربین کی غیر موجودگی میں دور تک دیکھنا ان سیلرز کے لیے کافی مشکل امر تھا۔ پیسنجرز نے لائف جیکٹس تو پہنی ہوئی تھی، مگر -2 ڈگری کی وجہ سے پانی انتہائی سرد تھا، جس کی وجہ سے پانی میں موجود لوگ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو گئے، جس میں انسان کچھ ہی منٹوں میں تیرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کمپنی انتظامیہ کی ایک غیر ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جس کے مطابق جہاز تو ڈوبا ہی تھا، مگر اس سنگین غلطی کی وجہ سے لوگوں کو ڈبو دیا گیا، یعنی 2200 لوگوں کے لیے صرف 20 لائف بوٹ جہاز پر موجود تھیں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ کمپنی کا ماننا تھا کہ یہ تو انسنکیبل شپ ہے، تو اتنی زیادہ تعداد میں لائف بوٹ کی ضرورت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تعداد میں لائف بوٹ شپ کے ڈیک کی خوبصورتی اور ایلیگنس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے سیلرز کی ایمرجنسی ڈرل بھی کینسل کر دی گئی تھی، جس میں سیلرز کو ہنگامی صورتحال میں لائف بوٹس کا استعمال بھی بتایا جاتا ہے۔ اب ٹائٹینک ڈوبا تھا یا اسے ڈبو دیا گیا؟ یہ بات کی وجہ اس رات سمندر میں ٹائٹینک سے سب سے قریب موجود جہاز SS کیلیفورنین تھا، جو ٹائٹینک سے صرف 35 سے 37 کلومیٹر فاصلے پر تھا، اور جو کارپیتھیا جہاز کی نسبت بہت جلدی ٹائٹینک تک پہنچ کر لوگوں کو ریسکیو کر سکتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹائٹینک کو آخری آئس وارننگ کیلیفورنین شپ سے ہی ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے سے جسٹ 1 گھنٹہ پہلے موصول ہوئی تھی، مگر رات 11:15 پر کیلیفورنین شپ سمندر میں آئس برگ کے خطرے کی وجہ سے اپنا سفر روک دیتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ریڈیو سگنلز بھی آف کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے ڈیک سے کیلیفورنین شپ کو دور دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود کیلیفورنین شپ کے کرو نے آسمان پر ٹائٹینک کی طرف سے مدد کے لیے بھیجے گئے فلیئرز دیکھے، اور جب اس کا ذکر انہوں نے کیپٹن اسٹینلے لارڈ سے کیا تو کیپٹن نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ٹائٹینک کے لوگ شپ پر پارٹی کر رہے ہوں گے اور اسی لیے یہ آتش بازی ہو رہی ہے۔ کیپٹن اسٹینلے کی اس غیر ذمہ داری کا خمیازہ 1500 لوگوں نے اپنی جان گنوا کر بھگتا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بھی سب سے زیادہ ذمہ دار کیلیفورنین شپ کو قرار دیا گیا ہے۔
ایک غلطی کے ذمہ دار تھے رابرٹ ہائچنس، جو جہاز کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑو، مگر وہ افراتفری میں میسج صحیح سن نہیں پاتے اور جہاز کو رائٹ سائڈ پر موڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو جہاز کو اور آئس برگ کے قریب لے جاتا ہے۔ اپنی غلطی کا اندازہ کرتے کرتے رابرٹ کو دیر ہو جاتی ہے اور جہاز ٹکرا جاتا ہے۔ ٹائٹینک پر 15 سے زیادہ موویز بنائی گئی ہیں، اسی طرح کئی ٹی وی موویز بھی بنی، مگر اس جہاز کو شہرت 1997 میں ریلیز ہونے والی ڈائریکٹر جیمز کیمرون کی مووی ٹائٹینک سے ملی، جس کے رومانوی کردار جیک اور روز نے اس کہانی کو ٹریجک کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی بنا دیا۔ حالانکہ یہ فرضی کردار تھے، مگر لوگوں میں یہ کہانی بہت پسند کی گئی۔ بہر طور اس حادثے نے سمندری سفر کی تاریخ بدل دی۔ بہت سی تبدیلیاں سیفٹی ریگولیشن کو لے کر ہوئیں۔ اس کی ایک کڑی انٹرنیشنل آئس پیٹرول کا قیام تھا، تاکہ بر وقت جہازوں کو آئس وارننگ دی جا سکے۔ اسی طرح نئی انٹرنیشنل ٹریٹی بھی سائن کی گئی، تاکہ جہازوں کو سیفٹی ریگولیشن کے انڈر لایا جا سکے۔ ٹائٹینک کا ریکیج اس جہاز کے ڈوبنے کے 70 سال بعد یعنی 1985 میں فرینچ امریکن جوائنٹ ٹیم رابرٹ بیلارڈ اور جین لوئس کو کینیڈا کے قریب نیو فاؤنڈ لینڈ میں دریافت ہوتا ہے۔ اس ملبے کو دیکھنے کے لیے لوگ سمندر میں جس ویزل کا استعمال کرتے ہیں، ٹائٹن سبمرسیبل، اس پہ میری ایک اور ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کی یادگار کے طور پر بیلفسٹ میں ایک میوزیم بھی ہے، جہاں ٹائٹینک کے بارے میں تمام یادگار موجود ہیں۔ عوام کی دلچسپی کے لیے یہاں جہاز کی باقیات اور آرٹیفیشل اسٹرکچر موجود ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس واقعے کی تمام تفصیلات سے آگاہی مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔